السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری مسائل کو پیش کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح طور پر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنازے کو منتقل کرنا کیسا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے بعد میں انگلیوں کو کس طرح صاف کیا جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ گھر اور مکان خریدنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اس کا جواب ہم سوال پڑھتے ہیں، پھر ترتیب کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مصطفی باز سے پوچھا ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا کیسا ہے۔ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دیجیے مفتی صاحب۔ الحمدللہ۔ تو بھائی، فقہ حنفی میں مفتہ بہ قول کے مطابق ایک شہر سے دوسرے شہر میت کو منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی دہلی میں رہتا ہے، رہائش پذیر ہے، اس کی فیملی یہاں رہتی ہے، انتقال کے بعد میں اس کو اتر پردیش لے جانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے مفتہ بہ قول کے مطابق۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ مکروہ تحریمی تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور بعض حضرات تو یہاں تک کہہ بیٹھے ہیں کہ جیفہ، جو روایت میں آتا ہے کہ ایک ناپاک جسم کو، مردار جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنا، یہ کہا کہ عقل مندی اور ہوش کی بات ہے، اور اس کی کراہت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کچھ بھی اگر نہیں ہے تو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جائے گا تو تدفین میں تاخیر ہو جائے گی، اور روایت میں ملتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اگلا مقام اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کا انجام بھی انتظار کر رہا ہے، آپ اپنے یہاں اسے دیر تک نہ رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مفتہ بہ قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے والدہ کی، میری والد کی، میرے بھائی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے گاؤں میں دفن کیا جائے، اب وصیت کا کیا کریں؟ تو بھائی، ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وصیت پر عمل کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بطور علاج مظفر نگر سے دہلی آیا ہے، یا علاج کے طور پہ ممبئی گیا ہے، یا علاج کے طور پہ وہ امریکہ گیا ہے، تو اس کو اپنے گھر لانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ انتقال جنازہ نہیں، بلکہ بطور علاج کے لیے وہ گیا تھا، واپس اپنے گھر پہ اس کو لایا جائے اور نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی جائے۔ اور اگر یہ شکل کہیں پیش آ بھی جائے کہ جنازہ کو گاؤں لے جانا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے، کسی اور وجہ کی وجہ سے، تو اب جنازہ دو جگہ ہوگا یا ایک جگہ ہوگا؟ تو جنازہ صرف ایک جگہ پر ہوگا۔ ہاں، دو جگہ پر جنازہ اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ اگر پہلی نماز جنازہ میں اس کا ولی اقرب بیٹا یا اس کے بیٹے کی نہ ہونے کی صورت میں اس کے باپ، اگر ولی اقرب جنازے میں موجود نہیں تھا تو وہ دوسری نماز کرا سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اور لیکن جو لوگ پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ اس نماز میں شرکت نہیں کرے۔ امید ہے کہ آپ مسئلے کو صاف طور پر سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہے، عرفان بھائی، وہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں پیٹ سے ہوں، یعنی میں حاملہ ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کا بڑا ہونا، حاملہ ہونا، اپنے آپ کو دیکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال و دولت اور نعمت خوب ملے گی۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا آدمی بچہ ہے تو مال و دولت اور نعمت اس کے باپ کو ملے گی، اور اگر بچی ہے تو مال دولت نعمت اس کی ماں کو ملے گی۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ ایک ہمارے عزیز ہے سیلم پور سے معلوم کرتے ہیں کہ جی کھانے کے بعد میں انگلیوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بھائی، پیغمبر علیہ السلام سے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا ثابت ہے، سنت ہے، اگرچہ پیغمبر علیہ السلام نے کھانا 5 انگلیوں سے بھی کھایا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں اس طرح آئے گی، اگر کھانا کوئی ایسا ہے کہ جس کو 3 انگلیوں سے کھایا جائے تو 3 انگلی سے کھا لے، اگر 3 انگلی سے کھانا مشکل ہے تو 4 اور 5 انگلی سے بھی کھانا کو کھایا جا سکتا ہے۔
اب کھانے کے بعد صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو بیچ کی انگلی، بڑی انگلی، اس کو صاف کیا جائے، اس کے بعد شہادت انگلی کو صاف کیا جائے، اور آخر میں انگوٹھے کو صاف کیا جائے۔ اور اگر 4 سے 5 سے کھایا جا رہا ہے تو ان کو صاف کیا جائے شہادت کے بعد میں، اور اس کے بعد میں انگوٹھے کو صاف کر، آخر میں انگوٹھے کو صاف کیا جائے گا۔ ایک ہمارے اور عزیز ہے، وہ پوچھتے ہیں، کلیم صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ جی مجھے مکان لینا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو مکان لینا میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو بھائی مکان لینے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کی مسنون دعا ہمارے سامنے ہے، جو کتابوں میں ملتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر کو کشادہ فرما دیجئے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، 2 شکل ہے اس کی۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس دعا کو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو وضو کے درمیان میں پڑھے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد میں 70 مرتبہ اس کو پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھے اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم میں پڑھے۔ اگرچہ ایک وظیفہ اور بھی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورہ اعراف میں آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو 40 دن تک عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، اور 40 دن پورے ہونے کے بعد پھر 40 دن تک اور پڑھے، اور پھر 40 دن تک اور پڑھے، تو اس طرح سے 3 چلے ہو جائیں گے۔ ہر دن عشاء کی نماز کے بعد آپ اس سورت کا ورد، اس آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام فرما کر آپ کے لیے بہترین مکان کا انتظام فرما دے گے۔ پہلا وظیفہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کے درمیان میں پڑھیے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے۔ دوسرا طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ دوسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، آپ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھے، 3 چلے تک۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ اپنے غیبی خزانے سے آپ کو مکان عطا فرمائے گا۔ مکان کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں سعادت مندی کی برکت کی علامت ہے۔ نمبر 1 بیوی میں خیر ہو، نمبر 2 مکان میں خیر ہو، نمبر 3 سواری میں خیر ہو۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی اس کے مزاج کی نہیں ہوتی، بیوی شادی ہونے کے بعد مشکل آنے شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مکان لیا، مکان اس کے موافق نہیں ہوا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سواری لی، گاڑی گھوڑا لیا، وہ اس کے موافق نہ ہوا، تو مشکلیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے، اور نماز روزے کے پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔